آج الحمدللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ پورے کا پورا خاندان ہی اعلیٰ ہو تو پھر اس بندے کی سیرت اور کردار میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ہوتا ہے نا کہ خاندان میں کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ اس پہ چلا گیا ہے۔ نجاشی کے دربار میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ ہجرت کر کے گئے تھے، ہجرت حبشہ، تو اس وقت نجاشی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی پہلے اس طرح کا بادشاہ گزرا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کوئی اور ایسا شخص جس نے اس طرح کا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نجاشی نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہوتا، کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ یہ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہے نا۔ خاندان میں کوئی بھی کچھ کام کرے نا، کہتے ہیں یہ اس کے پیچھے ہی چل پڑے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کو دیکھیں، کوئی ایک فرد بھی عیب والا نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے پاکیزہ نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ دیکھیں تو وہ پاکیزہ، بہن بھائی دیکھیں تو وہ پاکیزہ، نانا نانی دیکھیں تو ان کی مثل ملتی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم و بیش 1 سال بڑے تھے۔ 3 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، 15 رمضان المبارک کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کا نام رکھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ان کا نام رکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کا وہ نام رکھوں گا جو میرا رب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام کا انتخاب بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ رب کی بارگاہ سے۔ یہ ان کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں، وہ اتنی شان والے ہیں کہ ان کا نام بھی رب رکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا نام وہ ہوگا جو رب رکھے گا، جو رب فرمائے گا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے کی مبارک دیتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ آپ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پہ یعنی حسن نام رکھیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سریانی زبان میں شبر کہتے ہیں، عربی میں حسن کہتے ہیں، اردو میں خوبصورت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کا نام حسن رکھا۔ 7ویں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا عقیقہ کروایا اور سر کے بال اتروائے۔ تو یوں بچپن سے ہی آنکھ کھولی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کی پرورش کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی جتنا صاحب عقل ہونا، بچے پھر بھی کچھ نہ کچھ معاملات بگاڑ دیتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے بچوں کی تربیت بھی وہی کرے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے بڑھ کے آنا تو دور کی بات، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پرورش پائی، حتیٰ کہ آپ کی جو صورت تھی، سیرت ایک الگ کردار، سیرت کردار کو کہتے ہیں، صورت شکل کو کہتے ہیں، جسم کو کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جو صورت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن سینے سے لے کر سر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور سے مشابہت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صورت میں 2 بیٹے ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بن رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو مشابہت میں سینے سے لے کر سر تک۔ دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں، تو ان کی مشابہت بھی دیکھیں سینے سے سر تک، اوپر کا حصہ۔ امام حسین چھوٹے ہیں، ان کی مشابہت دیکھیں سینے سے پاؤں تک، نچلا حصہ۔ یہ بھی ادب و احترام سکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے
جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پرورش پائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے جاتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ممبر پہ بیٹھتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک کی سواری کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پہ سوار تھے، تو کسی صحابی نے دیکھ لیا تو انہیں رشک آیا کہ امام حسن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ سوار ہیں جی۔ ہجرت کی رات تھی، صدیق اکبر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کہ آپ کے پاؤں کے نشان نہ پڑیں۔ صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے کہ امام حسن ہیں، مدینے کی گلیاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کندھا مبارک ہے اور امام حسن اس کندھے پہ سوار ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابی دیکھ کے فرماتے ہیں شہزادے کتنی اچھی سواری ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا تو صدیق اکبر کی شان بڑھی۔ امام حسن کی شان دیکھیں کہ آقا نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسن کی شان بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ سبحان۔ وہاں صدیق اکبر بار نبوت اٹھا رہے ہیں، یہاں اللہ کے نبی خود امام حسن کو اٹھا رہے ہیں۔ کتنی عظیم شان ہے امام حسن کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سامنے حاضرین کو دیکھتے تو کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ محلے میں کسی کو پکڑ کے سردار بنا دیں تو آپ کے محلے کا وہ سردار بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے سردار کے ہیں وہ سردار نہیں تو کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اس کے بعد آپ کا نام ہی ابو تراب پڑ گیا، صرف ایک بار فرمایا تھا۔ اور حضرت امام حسن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ بخاری کی روایت۔ فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنے دانشور ہوں گے، یہ اتنے باصلاحیت ہوں گے کہ مسلمانوں کے دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ان میں صلح کا سبب بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان میں صلح کروائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ ارشاد مبارک تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ مغالطے کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے، 6 مہینے آپ نے خلافت کی، 6 مہینے آپ نے خلافت اختیار فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اسلام میں اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ تو جو خلفائے راشدین 4 گزرے ہیں ان کی ساری خلافت کی مدت اگر آپ ملائیں وہ 29 سال 6 ماہ بنتی ہے۔ تو 6 ماہ بچتے ہیں، وہ 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ یوں خلفائے راشدین کی تعداد 4 نہیں، امام حسن کو ملا کر 5 ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 خلفائے راشدین بنتے ہیں۔ تو 6 ماہ بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی۔ یوں 2 گروہوں کے درمیان، ایک حضرت علی کے ساتھ اور دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے جانثار تھے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے ان سے خلافت چھین لیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرمائی اور شرائط یہ رکھی تھی کہ آپ کے بعد خلیفہ امام حسن ہوں گے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوگی 49 ہجری میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا 61 ہجری میں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یوں ان کے بعد خلیفہ نہ بن سکے۔ ایک شرط یہ تھی، دوسری شرط یہ تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی قرض ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں لوگوں سے جو کچھ آپ کے خلاف ہوگا آپ ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ ان تین شرائط پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح فرمائی اور اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی۔ تو بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تانے دے کر کہتے تھے یا آر المومنین، اے مسلمانوں کے لیے آر، شرم کا باعث۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے تھے العار خیر من النار، آر نار سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ مدت کے بعد کسی نے، صلح کی مدت کے بعد کسی نے کہا کہ آپ کو خلافت کی خواہش ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے خلافت کی خواہش اس وقت نہیں کی جب کہ لوگوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں تھی، یعنی انہوں نے مجھ سے بیعت کر لی تھی کہ ہم آپ پہ جان نثار کریں گے، تو گردنیں ہاتھ میں تھی۔ فرمایا میں نے اس وقت خلافت کی خواہش نہیں کی، تو میں اب خلافت کی خواہش کر کے مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ الصلح خیر، رب نے فرمایا صلح خیر۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کر کے دکھا رہے ہیں، اپنا حق چھوڑ رہے ہیں۔ یہ منصب کون چھوڑتا ہے جی؟ بادشاہت کا منصب، جب کہ پیچھے کے پوری فوج کھڑی ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہوں بھی سارے سچے جانثار ہوں، تو ایسے موقع پہ پھر کون کرسی چھوڑتا ہے، تخت کون چھوڑتا ہے؟ وہ امام حسن تھے جنہوں نے چھوڑا۔ اس لیے چھوڑا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، ان میں اختلافات پیدا نہ ہو، یہ ختم ہو جائیں۔ ہماری خلافت جاتی ہے تو جائے، حضور کی امت میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، خلیفہ راشد نہیں تھے۔ اسلام میں جو بادشاہت شروع ہوئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے سلطان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حدیث کے ضمن میں یہ بات عرض کر دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور دو مسلمانوں کے گروہوں میں یہ کیا کرے گا؟ صلح کروائے گا۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، انہیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو مومنین مسلمین کے دو گروہ، اس کا مطلب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علی کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو امیر معاویہ کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو پھر آج کون کوئی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ امیر معاویہ کے ساتھی ایسے تھے ویسے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسلمان فرمایا۔ اب ان کے مسلمان ہونے میں اگر کوئی شخص شک کرے تو وہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا رب ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کا کردار اچھا نہ ہو، جن کے اعمال اچھے نہ ہوں؟ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول تو صرف پسند ہی اس کو کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پسند کرتا ہو، اس پہ چلتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ اللہ کی نبی دعا فرماتے ہیں یا اللہ حسن سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ اگلی خوشخبری سنیے، جس کا دل چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اپنا سینہ دل کشادہ کر لیجئے، غور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کی بارگاہ میں وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما، اور میرے رب جو حسن سے محبت کرتا ہو تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دل میں بسائیں محبت حسن کی اور رب کے محبوب بن جائیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ دعائے نبی ہے. اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں جو حسن سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت فرما. پتہ چلا کہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسائے گا وہ رب کے فضل سے اللہ کے حبیب کی دعا سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ویسے بندہ نمازیں پڑھتا رہے, تہجد پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, نفلی صدقہ و خیرات کرتا رہے, نفلی عبادات, دن بھی عبادت میں رات بھی عبادت میں, اللہ جانے رب کا محبوب بنے نہ بنے, لیکن ان نیک اعمال کے ساتھ حسن کی محبت ہو تو رب کا محبوب بن گیا. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فیصلہ بھی سنایا. آپ دیکھیں جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاندان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ہمارے دین کی, ایمان کی پہچان رکھ دی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے صرف حسن حسین سے محبت نہیں کی, اس نے تو براہ راست مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. یہ حسن اور حسین کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت ہے. پھر فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی, اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. پتہ چلا کہ امام حسن اور حسین کی تعریف اللہ کے نبی کی تعریف, حسن اور حسین کی محبت نبی کی محبت, حسن اور حسین کو برا کہنا نبی کو برا کہنا, حسن اور حسین کی دشمنی اللہ کے نبی کی دشمنی. کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور پھر یہ کہے کہ حسین میں یہ خامیاں ہیں, حسین میں وہ خامیاں ہیں, حسین ایسے ہیں ویسے ہیں. وہ خود کو مسلمان بھی کہے تو پھر کس منہ سے امام حسین پہ تان کرتا ہے, انہیں برا بھلا کہتا ہے. وہ مسلمان ہے کیا؟ اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے, اس کو اپنا ایمان جانچنا چاہیے کہ ایمان ہے بھی کہ کہیں کھو بیٹھا ہے. وہ ایمان کی دولت دل میں سلامت ہو تو خاندان رسول سے بغض و عداوت ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی دل میں ایسی کوئی کمی کوئی کجی کہیں پیدا ہے نا تو وہ اپنے ایمان کی تلاش کرے کہ اس میں کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے, اس کو سلامت کرے, صحیح کرے, اس خاندان کی محبت دل میں بس جائے گی. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کے دیگر سرداران بیٹھے ہوئے تھے. غور سے بات سماعت فرمائیے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ دیکھیے, عقیدت کا رشتہ دیکھیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنے باپ کے لحاظ سے, جو اپنی ماں کے لحاظ سے, جو اپنے چچا کے لحاظ سے, جو اپنی پھوپھی کے لحاظ سے, جو اپنے ماموں کے لحاظ سے, جو اپنی خالہ کے لحاظ سے, جو اپنے نانا کے لحاظ سے, جو اپنی نانی کے لحاظ سے ہم سب سے معزز ہو, ہم سب سے اعلیٰ ہو, وہ کون ہے؟ حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی طرف اشارہ کیا, فرمایا یہ باپ دیکھیں تو علی ہیں, شیر خدا ہیں, ماں دیکھیں تو فاطمہ بنت رسول ہیں, رسول اللہ کی بیٹی ہیں, اور اگر چچا دیکھیں تو چچا جو ہے جعفر طیار ہیں جو جنت میں پرواز کر رہے ہیں, اور اگر پھوپھی دیکھیں تو ام ہانی بنت ابی طالب ہیں, اور اگر نانا دیکھیں تو سید المرسلین ہیں, نانی دیکھیں تو سید المرسلین کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں, اور اگر ماموں اور خالاؤں کو دیکھیں تو سارے کے سارے آقا کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں. سبحان اللہ. پھر کون ہے کہ جو رشتے کے لحاظ سے حسن سے بڑھ کر ہو؟ سبحان اللہ. کون ہے جو یہ کہے کہ میرا ماموں حسن کے ماموں سے بہتر ہے؟ نعوذ باللہ. کون ہے جو یہ کہے کہ میری نانی حسن کی نانی سے بہتر ہے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ میرا نانا حسن کے نانا سے بہتر ہے, میرا چچا حسن کے چچا سے بہتر ہے, میری پھوپھی حسن کی پھوپھی سے بہتر ہے, میری خالہ حسن کی خالہ سے بہتر ہے؟ کوئی یہ جرت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. امام حسن کی یہ شان ہے. سبحان اللہ.
خود بھی اعلیٰ، پورا خاندان بھی اعلیٰ، جن سے نسبتیں وہ بھی سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس شان ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا جو سیرت کا جو کردار تھا انتہائی انکساری والا تھا، انتہائی اعلیٰ تھا. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے مقابل کوئی کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کوئی برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے، میری شان میں توہین کوئی کیسے کر سکتا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے. مروان آپ کے دور میں مدینہ کا گورنر تھا، مروان بن حکم. اسی کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہوئی وہ اسی مروان بن حکم کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں مدینہ میں گورنر تھا. مسجد نبوی پہ خطبہ دیتا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوتے، ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے سنتے رہتے، کبھی اس کو پلٹ کے جواب نہ دیتے. ایک مرتبہ اس نالائق انسان نے کسی شخص کو ذریعے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو گالیوں کے پیغام بھیجے، برا بھلا اول فول بک کر اس شخص کے ذریعے پیغام بھیجا. وہ شخص جو الفاظ مروان بن حکم نے کہے تھے وہ اس نے آ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے کہ مروان یہ کہتا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کہہ دینا کہ اس کا تو یقین تھا کہ اس کی گالیوں کے جواب میں گالیاں دوں گا، مگر میں ایسا نہیں کرتا، میں صبر کرتا ہوں. سبحان اللہ، میں ایسا نہیں کرتا، میں صبر کرتا ہوں. کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس نے بھی حاضر ہونا ہے، میں نے بھی حاضر ہونا ہے. اگر اس نے اچھی بات کی ہے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ، اگر اس نے اچھی بات کی ہے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے، لیکن اگر اس نے غلط کیا ہے تو اللہ سب سے بہترین انتقام لینے والا اور سب سے سخت گرفت فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ جواب دے کے رخصت کر دیا. یہ تحمل اور بردباری، یہ مزاج. سبحان اللہ، اللہ اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اگر کوئی شخص حاضر ہوتا، سائل ہوتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آقا بھی یوں نوازتے تھے کہ کسی کو مزید کی خواہش ہی نہیں رہتی تھی، اتنا ملتا تھا در رسول سے. سبحان اللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. یہ بھی جب دیتے ہیں تو ایسا دامن بھر کے دیتے ہیں کہ مزید کی خواہش نہیں رہتی. ایک مرتبہ ایک اعرابی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس کو 10,000 درہم دے دو. سبحان اللہ، 10,000 درہم اس کو دو. غلام اندر گیا، اس نے 10,000 کی تھیلیاں بھر کے لا کے درہم کی اس اعرابی کو دے دی. اعرابی حیران ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضرت میں نے تو ابھی سوال کیا ہی نہیں، میں نے تو آپ سے مانگا ہی نہیں، آپ نے پہلے ہی میرا دامن بھر دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہمارا گھرانہ ایسا ہی ہے، کسی کو مانگ کر شرمندہ نہیں کرتا، کوشش کرتے ہیں کہ مانگنے سے پہلے ہی دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مانگے گا تو شرمندہ ہوگا کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ پریشانی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہی دے دیں. سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ. ایک اور شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ سالانہ خرچ وغیرہ کا حساب کر کے، اپنا جو خزانچی تھا اس سے پوچھا سالانہ خرچ وغیرہ کا حساب کر کے باقی جو رقم بچتی ہے وہ مجھے لا کے دو. وہ اندر گیا تو 50,000 چاندی کے درہم لے کر آیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 50,000 چاندی کے درہم اٹھائے، اس سائل کو دے دیے، اور پھر اپنے اس خزانچی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو 50,000 دینار تھے وہ کیا ہوئے؟ 50,000 دینار سونے کے سکے. یہ 50,000 دیناروں کا وزن 4.25 من سونا بنتا ہے. 4.25 من. آج کل تو 1 تولہ 2.25 لاکھ سے اوپر کا ہے. 1 تولہ کلو میں 80 تولے ہوتے ہیں. 1.5 کروڑ سے اوپر 1 کلو کا وزن بنتا ہے. 1 کلو کی قیمت 1.5 کروڑ سے اوپر سونے کی بنتی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا
وہ جو 50,000 دینار تھے وہ کیا ہوئے؟ خزانچی نے عرض کی حضور موجود ہیں، وہ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا لے کے آؤ۔ وہ 50,000 دینار بھی لے کر آیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 50,000 درہم کے علاوہ 50,000 دینار بھی اٹھائے، اس سائل کے حوالے کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان، ہے کوئی اتنا دینے والا؟ 50,000 دینار بھی دیے، 50,000 دینار بھی دیے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کسی بھی سائل کو خالی نہیں بھیجتے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ جو بھی آتا ہے آپ اسے کچھ نہ کچھ دے کر ہی روانہ کرتے ہیں، کسی کو خالیات نہیں بھیجتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی اپنے رب کا سائل ہوں، میں بھی اپنے رب سے مانگتا رہتا ہوں، وہ مجھے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور میرے رب نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کے دریا مجھ پہ بہاتا رہے گا۔ میں نے بھی اپنے رب سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ مجھ پہ اپنی نعمتوں کے دریا بہائے گا، میں اس کی مخلوق پہ نعمتوں کے دریا بہاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کسی کو خالی ہاتھ اس لیے نہیں لوٹاتا کہ اگر میں نے نعمتوں کا دروازہ بند کیا تو کہیں میرا رب مجھ پہ نہ بند کر دے۔ سبحان اللہ۔ دیتا وہ ہے، بانٹتا میں ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ وہ دیتا جاتا ہے، میں بانٹتا جاتا ہوں۔ سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں مدینہ سے مکہ، 25 حج پیدل۔ حالانکہ آپ کے پاس سواریاں بھی ہوتی تھی، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، مگر اس کے باوجود آپ پیدل سفر کر کے 25 حج آپ نے ثواب کی نیت سے مدینہ سے مکہ، خانہ کعبہ کا، سبحان اللہ، خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تینوں صاحبان راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے تو سامان اٹھائے ہوئے تھک گئے اور بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں رکیں، چلنا دشوار ہو رہا ہے۔ دیکھا وہیں ایک جھونپڑی نظر آئی قریب ہی، تو یہ تینوں صاحبان اس جھونپڑی میں چلے گئے۔ وہاں دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اماں جان کیا آپ کے پاس کچھ پینے کے لیے ہے؟ اس نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا جو اس کے گھر میں کمزور سی بندھی ہوئی تھی، فرمایا یہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دودھ دو کہ اس کا پی لیں۔ تو ان صاحبان نے دودھ دویا، بکری کا دودھ دو کر پی لیا۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اماں جان کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا یہی ہے، اسے کاٹو اور کھا لو۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے جی یہ عرب کے لوگ، کتنے سخی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو عام دیہاتیوں کی بات ہے، خاندان رسول کے کیا کہنے پھر۔ سبحان اللہ، یہ تو گرد و نواح میں جو رہنے والے آل عرب تھے ان کا یہ حال تھا۔ ایک ہی بکری ہے گھر میں بندھی ہوئی، کھانے کے لیے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ مسافر ہیں، پوچھ رہے ہیں کھانے کے لیے کیا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نواسہ رسول ہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں تھا، تو اس کے باوجود مسافروں کی یہ خدمت گاری، یہ خاطر تواضع ہمیں حیران نہیں کرتی کیا؟ آپ نے اماں جی نے فرمایا کہ یہ بکری ہے، اسے ذبح کرو اور کھا لو۔ بکری ذبح کی گئی، بھونی اور کھا لی گئی۔ تینوں صاحبان رب کا شکر ادا کر کے چل پڑے اور اماں جان سے فرمایا اماں جان ہم مدینہ کے قریشی ہیں، اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو مدینہ ہمارے پاس ضرور آئیے گا۔ یہ صاحبان اس کو پیغام دے کے چلے گئے۔ شام کو اس کا شوہر جب گھر آیا تو پوچھا بکری کہاں گئی؟ اس نے کہا ایسے 3 مسافر آئے تھے، میں نے ان کو کھلا دی۔ وہ ناراض ہوا، اس نے کہا خدا کی بندی گھر میں ایک ہی بکری تھی، تو نے وہ بھی اٹھا کے ان کو کھلا دی۔ اس نے کہا اور ہم ان مسافروں کو جانتے بھی نہیں کہ کون تھے، کہاں سے آئے۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، وہ مدینہ کے قریشی تھے، قریش خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو 7 سالی ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی بڑے پریشان ہوئے، تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں مدینہ ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے گٹھلیاں وغیرہ چننی شروع کر دی۔ چلتے چلتے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے سامنے سے گزر ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس اماں کو پہچان لیا، تو آواز دے کر فرمایا اماں جی کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟
اس نے کہا بیٹا نہیں پہچانا. تو آپ نے فرمایا میں وہی مہمان ہوں جس کو دودھ پلایا تھا اور بکری کا گوشت کھلایا تھا, میرے پاس آئیں. اماں جی ان کے پاس گئی, پہچان لیا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا 1000 دینار لے کر آؤ اور 1000 بکریاں اس اماں کو دے دو. سبحان اللہ. ایک بکری کے بدلے میں 1000 دینار. 1000 دینار کا وزن 4.25 کلو بنتا ہے, 4.25 کلو سونا. 1000 دینار اور 1000 بکریاں دی. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حسین کا دروازہ وہاں پہ ہے, اس کے پاس بھی جاؤ. یہ دونوں صاحبان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. آپ نے غلام سے پوچھا کہ ان سے پوچھو بھائی جان نے کیا دیا ہے. تو انہوں نے پوچھا تو فرمایا 1000 بکریاں دی ہیں اور 1000 دینار دیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غلام سے فرمایا تم بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار دے دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے. قرآن کی اس آیت کی اگر تفسیر دیکھنی ہے تو خاندان رسول میں, نواسہ رسول میں دیکھیں. سبحان اللہ. احسان کا بدلہ یوں چکاتے ہیں خاندان آل بیت. سبحان اللہ. ایک بکری کھائی تھی, اس کے بدلے میں 2000 بکریاں بھی دی, 2000 دینار بھی دیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ بن جعفر کا دروازہ وہاں ہے, اس دن وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, ان کے پاس بھی جاؤ. سبحان اللہ. ہم 2 نہیں تھے, ہم 3 تھے اس دن. امام حسن نے قرض چکایا ہے, میں نے چکایا, عبداللہ بن جعفر ابھی باقی ہیں, ان کے پاس بھی جاؤ. یہ دونوں میاں بیوی جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سگے بھتیجے ہیں, جعفر طیار کے شہزادے ہیں, حضرت امام حسن حسین کے چچا زاد بھائی, سگے چچا زاد بھائی. یہ دونوں میاں بیوی جب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو آپ نے تعارف کروایا. تو انہوں نے پوچھا کہ میرے ان بھائیوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 بکریاں 1000 دینار, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 1000 بکریاں 1000 دینار. تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے. سبحان اللہ, اللہ اللہ. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اماں تو اگر میرے ان بھائیوں سے پہلے آتی نا تو میں ان دونوں سے سبقت لے جاتا, تم ان دونوں کے بعد آئی ہو. تو اپنے غلام سے فرمایا 2000 بھیڑیں اور 2000 دینار اس اماں کو دے دو. سبحان اللہ. ایک بکری کھانے کے بدلے میں 4000 دینار سے نوازا, 2000 بکریاں دی, 2000 بھیڑیں دی. یہ خاندان آل بیت ہیں جی. سبحان اللہ. یہ خاندان رسول. کون ان جیسا ہو سکتا ہے جی؟ ہر کام میں پیش پیش ہیں. سبحان اللہ, اللہ اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی, بس 2-4 باتیں مزید عرض کرتا ہوں. وضو کرتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. لوگ آپ سے پوچھتے کہ اے شہزادہ رسول, زیادہ تر لوگ ابن رسول کہا کرتے تھے آپ, اس کا اردو میں ترجمہ شہزادہ رسول. تو عرض کرتے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جب آپ وضو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وضو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا رنگ بدل جاتا ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جانتے نہیں ہو کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. بندہ جج کی عدالت میں چلا جائے, ہو مجرم, پتہ ہو کہ میری کچھ کوتاہیاں بھی ہیں, جج کے پاس چلا جائے تو پتہ ہو یہ سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے, تو اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جج کے سامنے کھڑا بندہ کانپ رہا ہوتا ہے. وہ تو مالک الملک ہے, وہ تو کسی بھی بات پہ پکڑ سکتا ہے, وہ تو بغیر کسی جرم کے بھی پکڑے تو پکڑ سکتا ہے, وہ تو حق رکھتا ہے اس کا, وہ خدا ہے, اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. تعالی ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عموماً نماز کے لیے ہمارے مسلمان بھائی کھڑے ہوتے ہیں بازو چڑھائے ہوئے, شلواروں کے بجائے وہ چھوٹی چھوٹی نیکر پہنی ہوئی ہوتی ہیں, بنیان ہوتی ہیں. نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پشت ننگی ہو جاتی ہے.
سجدے میں جاتے ہیں تو پشت بھی ننگی ہوتی ہے تو نچلا حصہ بھی ننگا ہو جاتا ہے. ایک عجیب حلیہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب نماز میں حاضر ہوں تو رب کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا حلیہ اور احوال بنانے کی کوشش کریں، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا لباس وہ جسے اسلام پسند کرتا ہے، اچھے سے اچھا طریقہ وہ جسے اسلام پسند کرتا ہے کہ یوں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو ویسے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. سبحان. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ سفر میں تھے. سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پہ کھجوروں کا باغ آیا اور اس کی ساری جو کھجوروں کے درخت تھے سب کے سب سوکھے ہوئے تھے. تو یہ صاحبان سارے کے سارے اس باغ میں چلے گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کے لیے کھجور کے خشک تنے کے نیچے آپ کے لیے بستر بچھایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ لیٹے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک درخت کے نیچے بستر بچھایا گیا، وہ بھی اس پہ لیٹے. جب لیٹے تو سر اوپر اٹھایا تو کھجور کا سارا تنا خشک تھا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش ان پہ تازہ کھجوریں ہوتی اور ہم کھاتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، فرمایا کیا تازہ کھجوریں کھانی ہیں؟ فرمایا ہاں، کاش اگر ہوتی تو تازہ کھجوریں کھاتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا. دیکھتے ہی دیکھتے آپ جس درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پہ کھجوروں کا خوشہ لٹکنے لگا. سبحان اللہ، تازہ کھجوریں. اللہ اللہ. شتربان جو تھا اس نے دیکھا تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ جادو ہے، خدا کی قسم یہ جادو ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے کی دعا کا اثر ہے. سبحان اللہ، جادو نہیں ہے. اللہ اللہ. پھر وہ کھجوریں اتاری اور سب نے کھائی، جتنے بھی تھے وہ ایک کھجوروں کا خوشہ سب کو پورا ہو گیا. سبحان اللہ. ایسے ہیں خاندان آل بیت رضی اللہ تعالیٰ. مگر آپ کے ساتھ اس امت کے لوگوں نے جو سلوک کیا وہ ناقابل بیان ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ شہد میں زہر ملا کے پلایا گیا تو آپ نے ساری رات تڑپ کے گزاری اور صبح سویرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور جا کے وہاں شکایت کی، بارگاہ الہی میں دعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ. دوسری مرتبہ پھر 6-7 کھجوروں میں زہر ملا کر دیا گیا تو آپ نے اس طرح پھر دوبارہ رات کروٹیں بدل کے سسک کے گزاری اور صبح پھر حضور کی بارگاہ میں روزہ اقدس پہ حاضر ہوئے. پھر وہاں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کے صدقے پھر شفا عطا فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ 5 دفعہ آپ کو زہر دیا گیا اور 5 دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یوں شفا عطا فرمائی. سبحان. 6ٹھی مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں ہیرے کی کنی پیس کر آپ کی سرائی میں ملائی گئی. وہ سرائی کا جو پانی آپ نے پیا تو اس ہیرے کی کنی کی وجہ سے آپ کا جگر، آپ کا دل، آپ کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی. آپ کے منہ سے اور ادھر ادھر سے خون نکلنے لگا. یوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. اللہ جانے وہ کون بدبخت تھا جس نے یہ حرکت کی ہے. یہ تفصیل سے پڑھنے یا بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی بندے کے اندر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے 5 ربیع الاول 49 ہجری میں ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفنایا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خاندان سے پکی سچی محبت کرنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.